السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ امریکہ پاکستان کو اپنا اتحادی نہیں سمجھتا، سابق امریکی وزیر دفاع رابرٹ گیٹس نے امریکی پالیسیوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ چودھری نثار کہتے ہیں طالبان کی گولی کا جواب گولی سے دیں گے، مذاکرات اب بھی پہلا آپشن ہے۔ بھارتی آرمی چیف کی چوری اور سینہ زوری، ایل او سی کی خلاف ورزی کا اعتراف، لیکن الزام پھر پاکستان پر لگا دیا۔ بھارتی آرمی چیف جنگی ماحول بنانے میں لگ گئے۔ آئی ایم ایف نے اسحاق ڈار کی 5% اقتصادی ترقی کے دعوے کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا، بجلی مزید مہنگی کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات ایک ہمیشہ سے حساس معاملہ رہا ہے اور گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اس میں اوپر نیچے یہ تعلقات ہوتے رہے ہیں۔ ابھی جو ایک نئی کتاب آئی ہے سابق امریکہ کے سیکرٹری ڈیفنس رابرٹ گیٹس، انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت کے بارے میں بڑا حقیقت پسندانہ تجزیہ پیش کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے کبھی پاکستان کو اپنا حلیف تصور ہی نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جب ایبٹ آباد کا آپریشن ہونے لگا تھا اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے، تو جو امریکہ کی اعلیٰ قیادت تھی اس میں کسی نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ پاکستان کی فوج یا پاکستان کی آئی ایس آئی کو اعتماد میں اس حوالے سے لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلکہ یہ خطرہ تھا کہ اگر کسی طرح کی بھی انفارمیشن لیک ہوئی تو عین ممکن ہے جو ٹارگٹ ہے وہ بھاگ جائے، کیونکہ ماضی میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا امریکی قیادت کے بارے میں بھی، صدر اوباما کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ اگرچہ افغانستان میں سرج کی گئی، فوج بھیجی گئی، لیکن خود جو براک اوباما تھے ان کو اس بات کا کوئی یقین نہیں تھا کہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اسامہ بن لادن پر جو آپریشن کیا تھا ایبٹ آباد میں، اس کے حوالے سے بھی بڑی تفصیل سے بتایا ہے رابرٹ گیٹس نے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں پاکستان کی فوج اس کو ریزسٹ نہ کرے، یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ آئی ایس آئی نے کتنے کور لگائے ہوئے ہیں، لیکن امریکہ کو یہ پورا یقین تھا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کو اس بات کا علم ہے کہ اسامہ بن لادن یہاں پر موجود تھے۔ اس لیے جو امریکی فوجی ریڈ کرنے کے لیے آئے تھے انہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر وہاں پر کوئی ریزسٹنس ہوئی تو وہ ہنکر ڈاؤن کر جائیں گے، یعنی وہیں پہ کمپاؤنڈ جو ہے اسامہ بن لادن کا اس میں پناہ لے لیں گے، اور جب تک ڈپلومیسی کام نہیں کرے گی اس وقت وہ باہر نہیں نکلیں گے۔ صرف ایک ہی صورت میں یہ انہیں کہا گیا تھا کہ وہ مقابلہ کریں گے، اگر کمپاؤنڈ کی دیواروں کو توڑتے ہوئے پاکستانی فوجی یا پاکستان کی سیکورٹی فورسز اندر داخل ہوئیں اور امریکی کمانڈوز پر انہوں نے حملہ کیا تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ طور پر ایک بندوبست کیا گیا تھا، کچھ ہیلی کاپٹرز کا بھی اہتمام تھا، اگر لڑائی ہوتی تو پھر یقیناً وہ ایک بعد میں امریکہ اپنی بھرپور کمک دیتا جو وہاں پر امریکی کمانڈو تھے۔ لیکن یہ جو ایک اور بات اس میں کہی بڑی اہم جس پر آج ہم گفتگو کریں گے، رابرٹ گیٹس کا یہ کہنا ہے کہ 2010 میں پاکستان کے صدر آصف علی زرداری، اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی سے ملاقات کے بعد انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ طالبان کے ساتھ جو پاکستانی حکومت ہے، جو پاکستانی عسکری ادارے ہیں، وہ اپنا رابطہ کبھی نہیں توڑیں گے، جبکہ امریکہ طالبان کے خلاف جنگ کر رہا تھا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہری رحمان صاحبہ، پیپلز پارٹی کی لیڈر بھی ہیں، امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر بھی رہ چکی ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ 2010 میں امریکہ کا پرسیپشن پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے بارے میں تھا کہ وہ طالبان سے رابطہ نہیں توڑے گی، لیکن آج بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو متحد کر کے طالبان کے خلاف جنگ کریں گے اور اپنی ماں کا انتقام اسی صورت میں لیں گے کہ پورا پاکستان متحد ہو کر طالبان کے خلاف کارروائی کرے۔ تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ بلاول بھٹو کی انڈیپینڈنٹ اب سوچ ہے یا پیپلز پارٹی کی وہ جو پرانی قیادت ہے اس کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے۔ السلام علیکم جناب شہری رحمان صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ شہری صاحبہ یہ بیان کیجئے کہ یہ بلاول بھٹو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم طالبان کے خلاف جنگ کریں گے، جبکہ رابرٹ گیٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ 2010 میں یوسف رضا گیلانی صاحب اور جناب آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کے بعد انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ پاکستانی حکومت طالبان سے اپنا جو رابطہ ہے وہ نہیں توڑے گی۔ جی سمیع صاحب، ایک تو اس میں 2-3 باتیں پہلے میں یہ کروں گی کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو نظر آ رہا ہے اور آ بھی چکا ہے کہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت کو سپیس اور جگہ دی گئی تھی کہ وہ اپنے رابطے، اپنی بات چیت، اپنی جو بھی وقت چاہتی ہے، درکار ہے، اس میں اپنی پالیسی بنائے کاؤنٹر ٹیررزم کی، اور جتنا بھی یہ سیکیورٹی کا سارا معاملہ ہے جو آئے دن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایک اپنی نوعیت پکڑ چکا ہے۔
اس حوالے سے لیکن کیونکہ جس آپ نے اے پی سی دیکھا اور اب آپ پچھلے دنوں میں ہی جو ہمارے بچوں پر اٹیک ہو رہے ہیں، آپ نے اعتزاز حسین کی بھی بات دیکھی ہے، کا سانحہ ٹریجڈی دیکھی، ان کی قربانی، پھر کراچی شہر میں ایک دم اس کے فوراً بعد ہمارے ایک بہت ہی دبنگ جسے کہتے ہیں پولیس افسر جنہوں نے ڈٹ کر سامنا کیا تھا جو بھی وہ سمجھتے تھے، جو بھی ان کی پیشن گوئی تھی دہشت گردی کے حوالے سے، تو ان سارے ڈیولپمنٹس اور بیچ میں بھی کافی چڑھتے رہے ہیں کہ بات چیت کا پیپلز پارٹی نے بھی ہمیشہ ایک جگہ چھوڑی تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ انکنڈیشنل نہیں تھی، غیر مشروط نہیں تھی کبھی، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسرا میں یہ کہوں گی کہ ظاہر ہے کہ رابرٹ گیٹس کی ایک کتاب آئی ہے جو ابھی تک تو خیر نکلی بھی نہیں ہے پوری، کل شاید وہ شائع ہونے والی ہے، تو اس کی جتنی بھی باتیں ہیں ہم ایک اس تناظر میں دیکھیں، لیکن ابھی بھی جو باتیں باہر آئی ہیں تو انہیں امریکہ میں بھی اور اوباما ایڈمنسٹریشن نے بھی کافی تشویش کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ان دا سینس اس حوالے سے کہ وہ بہت سی باتیں بعد میں کر رہے ہیں اور کہیں ان کی ایک رائے کہیں دوسری، جو ظاہر ہے ان کا حق ہے، لیکن 2010 میں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ انہوں نے میٹنگز کے بعد نکل کے کیا سوچا، مجھے نہیں پتا یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، کس بنیاد پر ہے اور کیا اس رائے کے بارے میں ان کے پاس ٹھوس ادراک یا ایویڈنس یا شہادت کیا تھی، کیونکہ میں تو خیر اس میٹنگ میں نہیں تھی، 2010 میں کیبنٹ میں نہیں تھی، لیکن جن میٹنگز میں میرا حصہ رہا ہے، جو ایک تو 2009 تک ایز منسٹر ہوتا تھا، اس کے بعد سفیر کے حوالے سے جب بھی میں یہاں آتی تھی یا وہاں ہماری قیادت موجود ہوتی تھی یا کسی وزٹ پہ آتی تھی، تو میں اتنا ضرور کہوں گی کہ ان کا ہمیشہ یہ ہوتا تھا رویہ، امریکنوں کا مجموعی شاید نہ ہو لیکن یہ ہوتا تھا کہ ایک سوال جواب ہوتے تھے کہ آپ لوگ کب ایک کھلی فل جنگ کریں گے طالبان کے خلاف، تو ہمارا بھی یہ سوال ہوتا تھا کہ یہ تو ہمارے جو ظاہر ریاست اور عوام کے خلاف دہشت گرد ہیں ان کے لیے تو کوئی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے، لیکن آپ بھی اپنی طرف جو افغانستان میں ان کی فوجیں ہیں اور جہاں جہاں ان کا قبضہ تھا، خاص طور میں ایسٹرن افغانستان میں، تو وہاں کیا ان کا ایک رد عمل رہا ہے جب ہمارے ٹیررسٹ وہاں جاتے ہیں تو ان کو بھی ایک کھلی فضا اور جگہ شہری صاحبہ یہ بالکل آپ نے بڑی وضاحت سے یہ بیان کی۔ ایک میرا سوال صرف یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری بہت ہی ایک اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے انہوں نے طالبان کے خلاف، اور گزشتہ چند ہفتوں میں دیکھا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹویٹر پر وہ بہت فورسفلی بالکل طالبان کو انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ یہ بیان کیجئے گا کہ یہ جو ایک ان کی طرف سے یہ جو سوچ ہے، بالکل یہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹلی ان کی سوچ ہے، جو پارٹی کی ماضی کی سوچ تھی کہ جب ریاست کے دوسرے دھڑے بھی ساتھ ہوں تو پھر طالبان کے خلاف کارروائی کی جائے، اس سے کچھ مختلف نظر نہیں آتی ہے؟ نہیں، ان اے سینس دیکھیں مختلف یوں نہیں ہے کہ یہ تو اب ایک تو پارٹی اپوزیشن میں ہے، دوسری فیڈرل گورنمنٹ میں، وفاق میں، اور جیسے میں نے ابھی بھی آپ سے کہا کہ پارلیمان کی زبان کچھ ہمیشہ پارٹیوں کی اور ہوتی ہے، اور پارلیمان کے باہر جلسوں میں یا انڈیپینڈنٹلی الگ وہ زبان ہوتی ہے، لیکن پالیسی میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ وہ اس طرح کہ دیکھیں اب بھی پارٹی نے کہا ہے، پارلیمان میں بھی کہا ہے کہ ہم نے ٹائم دیا، جگہ دیا، لیکن کب تک یہ ایک مذاکرات کی آڑ میں ان ایکشن، یعنی کوئی بات چیت بھی نہیں ہو رہی ہے اور کوئی نتائج بھی نہیں نکل رہے ہیں، کوئی حتمی فیصلے بھی نہیں ہو رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا یہ کہ دیکھیے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم سب قوتوں کو جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں ساتھ لے کے چلتے ہیں، کوئی غیر ذمہ دارانہ یا کوئی الگ سے ہم اپنی سوچ ضرور دیکھیے حکومت کی ایک سوچ تھی جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا سوات میں، مالاکنڈ میں کتنی جگہ دہشت گردوں سے واپس لی گئی۔ ابھی بھی آپ اگر ٹرائبل ایجنسیز کا کوئی بھی میپ سامنے رکھیں گے یا ایٹلس سامنے رکھیں گے، اس میں اس وقت اور آج کے دن کی جو سپیس واپس لی گئی ہے وہ ہماری حکومت کے آرڈرز پر ہی
ان کے ایک متحرک ہونے پر، پارلیمان میں ایک شراکت داری کریٹ کرنے پر اور ایک کلیئر اور واضح پالیسی. ہم نے بھی دیکھیے DDD 3Ds کی پالیسی تھی، اس میں ڈسکشن یعنی ڈائیلاگ ضرور تھا، لیکن ڈی کمیشننگ اور دوسری باتیں بھی تھی نا. یہ کوئی غیر مشروط ڈائیلاگ کی اور مذاکرات کی بات نہیں کی گئی تھی. اور بار بار جیسے میں نے بھی جوائنٹ سیشن کو اور ہماری 2 دن کی سٹنگ تھی، 3 دن کی سٹنگ تھی جوائنٹ سیشن کو 2 دن کی شاید، جس میں ہم نے ان کیمرہ آتے ہی بریفنگ دی تھی حکومت کی طرف سے بھی. بہت بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ جو یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہی سوچ ہے. بلاول بھٹو زرداری کو بہت زیادہ انڈیپینڈنٹلی ہو کر بات نہیں کر رہے، یہی بات ہے، پیپلز پارٹی کی یہی پالیسی ہے. لیکن اب کیونکہ جماعت اپوزیشن میں ہے اس لیے اس کا انداز بیان مختلف ہے. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ اور جناب جان اچکزئی سے بات کریں گے. چودھری نثار کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات اسی سے ہوں گے جو مذاکرات کرنا چاہے گا، اور جو ہتھیار اٹھانا چاہیں گے ان کو گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ جو رابرٹ گیٹس کی کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو کبھی بھی اپنا حلیف نہیں سمجھا تھا، اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کا کہنا ہے کہ وہ طالبان کے ان گروپس کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو گروپس ہتھیار اٹھانا چاہتے ہیں، گولی سے ہماری گفتگو کی جو پیشکش ہے اس کا جواب دینا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کا رابطہ ہوا ہے طالبان شورا کونسل سے. 2 ممبر ایک ڈیلیگیشن جو مذہبی علماء پر مشتمل تھا وہ میران شاہ گیا ہے، اس نے طالبان شورا سے ملاقات کی ہے، انہیں مذاکرات پر قائل کرنے کی کوشش کی ہے. اور طالبان شورا کا یہ پیغام ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ مذاکرات اسی صورت میں ہوں گے اگر پاکستان کی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہو. اور ذرائع ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ اس حوالے سے کوئی ایک بڑی کانفرنس بھی بلائی جائے، لیکن خبر یہ ہے کہ طالبان شورا نے یہ کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف ایک صورت میں اگر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر متفق ہو جائیں. آج اس سارے صورتحال پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ترجمان جناب جان اچکزئی صاحب. سب سے پہلے اچکزئی صاحب آپ کی طرف یہ بیان کیجیے گا کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ طالبان شورا جو ہے وہ مذاکرات کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے، لیکن اس صورت میں کہ اگر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے ایک پیج پر ہو. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو حکومتی رابطے ہیں اور یہ جو اس قسم کی پیشکشیں ہیں، جو موجودہ حالات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نتیجہ خیز ثابت ہوں گی؟ میرے خیال میں حکومت تو اس بات پہ بالکل کلیئر ہے کہ مذاکرات ہونی چاہیے. کس طرح ہونی چاہیے، میکینزم کے حوالے سے 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ آپ کسی مذہبی عالم کو ایک مدرسے کے یا جس طرح آپ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کو آپ ایز اے کوریئر یا پوسٹ مین بھیجیں اور وہاں صرف پیغام دیں. کیا وہ مذاکرات کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے رائے ہماری ڈیفرنٹ ہے اور حکومت کی ڈیفرنٹ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں میکینزم اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب تک ہم فاٹا کے عوام کو اس مذاکرات میں شامل نہیں کرتے اس وقت تک رابطے تو ابھی بھی حکومت کے رہے ہیں ماضی قریب میں، لیکن ان سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم کس طرح مذاکرات کریں گے. فورم کا انتخاب بہت ضروری ہے. نہ یہ ایک انڈیویجول سیاستدان کا کام ہے، نہ یہ ایک انڈیویجول پارٹی کا کام ہے. اس کے لیے ایک پورا ٹرانسپیرنٹ شفاف جو وہاں کا لوکل میکینزم ہے، اگر ہم وہ انوالو نہیں کریں گے لہٰذا اس کی مؤثریت اور شفافیت پہ سوال اٹھتے رہیں گے. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب، آپ نے یہ گفتگو سنی جان اچکزئی صاحب کی بھی، یہ بیان کیجئے کہ یہ پھر رابطے کس طرح ہوں گے، کس طرح یہ گفتگو کی بات آگے چلائی جائے گی؟ میں تو پہلے ہی اگر صحیح بتاؤں کہ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ شورا کی طرف سے ان کی طرف سے اس کی آمادگی کا اظہار ہوگا، اور حکومت وقتاً فوقتاً جو ہے ایسے اشارے دے رہی ہے کہ جیسے مذاکرات ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دن سے جب یہ آل پارٹیز کانفرنس ملی تھی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ جو دوسری سائیڈ ہے وہ مذاکرات پہ آمادہ ہے یا نہیں. اور کئی مواقع آئے ہیں جس کے اوپر انٹیریئر منسٹر صاحب نے
بیانات دیے، جیسے کہ جس وقت حکیم اللہ مسعود جو ہے وہ ان کی موت واقعہ ہوئی تو اس وقت کہا کہ بس کل بات ہونے والی تھی، اور یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے جو وہ بات کرنے والے تھے، اور ابھی تک وہ صیغہ راز میں ہے۔ اور اس کے بعد بیانات آتے رہے، بلکہ یہاں تک جب فضل اللہ امیر بنے تو انہوں نے وہاں پر بیٹھے شورا سے پوچھا کہ آپ میں سے کون ہے جس نے کہا تھا کہ مذاکرات ہوں گے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی پوزیشن اسی طرح ہی ہے، اور یہ حکومت کی طرف سے مجھے چال سی نظر آ رہی ہے کہ جیسے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات میں دونوں سائڈ کے درمیان اتنا فرق ہے کہ وہ آئین کے تحت رہ کے بات نہیں کرنا چاہتے، ہماری طرف سے جو ہے آئین سے باہر رہ کے کوئی بات کی نہیں جا سکتی۔ اور اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک چیز مجھے جواب، ایک سوال میرا آپ سے ہے، سوال آپ سے ہے کہ چودھری نثار کی آپ نے یہ جو موجودہ سٹیٹمنٹ دیکھی، جو ماضی کی سٹیٹمنٹس ہیں ان سے کچھ مختلف نظر آتی ہے آپ کو؟ پہلی دفعہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو گولی کی زبان میں بات کرے گا ہم اس کا جواب بھی گولی سے دیں گے۔ دراصل وہ تو مسلسل گولیاں چلا رہے ہیں، انہوں نے اس میں کوئی اگر وقفہ آیا ہے تو وہ وقفہ اس وقت آیا ہے جب ان کی اپنی لیڈرشپ میں تھوڑا سا پرابلم تھا، یعنی مسعود علاقے سے پہلی بار لیڈرشپ جو ہے وہ جا کر سوات کے ایک جو مقامی ہے اس کو ملے، اور وہ بھی افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ان کے درمیان جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ تھا۔ ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا سنبھلا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ انہیں دبا دب جو ہے وہ کراچی سے لے کے پشاور تک، بشام سے لے کے کہاں تک، جہاں مدنی تک، جہاں ان کو جگہ ملتی ہے وہ حملے کرتے جا رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس حالت میں ان کی طرف سے جو ہے یہ بیان ہے، یہ بھی ایک وہ ہے، اور دوسرا یہ پتہ کرنا ابھی تک اس کو معلوم نہیں ہے کہ کون سے گروپ سے جن سے وہ بات کر رہیں گے یا بات کرنا چاہیں گے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ تو سارے گروپ متفق ہے کہ وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے۔ اگر درست ہے بریگیڈیئر صاحب، جو ہے ہمارے ساتھ جی ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ جان صاحب، مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ چلے گئے ہیں سعودی عربیہ، ویسے تو عمرہ پرفارم کرنے گئے ہیں، لیکن اس دورے میں ان کی کوئی ملاقاتیں سعودی حکام سے ہوں گی اس عمرے کے موقع پر؟ میرے خیال میں تو یہ ایک نارمل، اگر ان کی ملاقات ہوتی ہے وہ ایک نارمل ایکسچینج ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے پاکستان سے بہت سے سیاستدان، جس میں مولانا صاحب بھی ہیں، ایک اہم مذہبی سیاسی پارٹی کے رہنما ہیں، تو جب بھی وہ عمرہ جاتے ہیں تو ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن سگنیفیکنٹ یہ ہے کہ ابھی پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں اور بھی قریب ہو گئے ہیں، بالخصوص جب افغانستان کی ہم بات کرتے ہیں 2014 کی۔ اچھا یہ بیان کیجئے کہ کوئی اس بات کا امکان ہے کوئی بڑی کوئی میٹنگ ہو جس میں عسکری اور سول قیادت پاکستان کی دوبارہ مل بیٹھے؟ میرے خیال میں حکومتی تمام سرکلز میں، حکومتی تمام اداروں میں جس میں ہماری عسکری قیادت بھی ہے، اس بات پہ تو عمومی طور پہ اتفاق رائے ہے کہ مذاکرات ہونی چاہیے۔ مذاکرات کس طرح ہونی چاہیے وہ ثوابدید اور مینڈیٹ جو ہے چودھری نثار صاحب کا ہے یا حکومت کا ہے، لیکن جو دوسرے کیمپ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ دو پینفل اور المناک واقعات جو ابھی ہوئے ہیں، گولی کی بات کرتے ہیں یا آپریشن کی بات کرتے ہیں یا فوجی کارروائی کی بات کرتے ہیں، اس حوالے سے ابھی تک ایک سمپلسٹک سولوشن تو بتا رہے ہیں، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ نہیں بتا پا رہے کہ اگر آپریشن ہوتا ہے تو کیا مؤثر ہوگا، کیا ہم جنگ جیت سکتے ہیں۔ صرف ایک قسم کی ملیٹنسی اور عسکریت پسندی کی ہم بات کر رہے ہیں، اب ماضی میں جو ہوئے ہیں ان کے نتائج کیا، اسے دہشت گردی ختم ہو گئی، ہماری حکومتی صلاحیت، ہمارے اداروں کی صلاحیت، پھر پولیسی نظام، اب اگر کراچی میں آج ہم ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو کیا ہمیں بتاتا ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا جو آپریشن کی بات کر رہے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس سے خاطر خواہ نتائج نکل سکتے ہیں۔ ایک چیز جو ہم طالبان کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ چانسز ہیں کہ ہم مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں، یہ آج بھی ٹیبل پہ ہے۔ اس کے لیے صرف یہ ہے کہ ہم کس طرح، کس میکینزم کے تحت باثر کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ جان اچکزئی صاحب، اور بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب۔ جان اچکزئی کا یہ کہنا تھا کہ یہ نہایت ضروری ہے دیکھنا کہ کس میکینزم کے تحت بات چیت کی جائے گی، اور بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ انہیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا کہ طالبان شورا نے یہ آفر کی ہوگی کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں ابھی یہ
کنفرم رپورٹس ہیں کہ طالبان شورا نے یہ کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، صرف اسی صورت میں اگر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر آ جائے۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ لائن آف کنٹرول، اس پر بات کریں گے۔ بھارتی فوج کے سربراہ کا یہ کہنا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر جو وائلیشنز ہوتی ہیں اس میں پہل پاکستان کی فوج کرتی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا منموہن سنگھ کے مجوزہ دورہ پاکستان کے حوالے سے کہ یہ سوال آپ منموہن سنگھ سے ہی کریں۔ بات کریں گے سجاد میر اور امتیاز گل سے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا بھارت میں بھی جو پاکستان کی پالیسی ہے اس پر ویٹو کا اختیار بھارت کی فوج کو ہے، لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ بھارتی فوج کے سربراہ کی جانب سے ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر جو بھی مشکلات ہیں یا جو بھی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس میں پہل پاکستان کرتا ہے، اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ منموہن سنگھ جو ہیں وہ پاکستان جانے کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی کہا بھارتی فوج کے سربراہ نے کہ ان کی جو مجوزہ تاریخیں ہیں یا جو دورہ ہے اس کے حوالے سے سوالات منموہن سنگھ سے ہی کیے جائیں۔ بعد میں اگرچہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان نے بھی جو لائن آف کنٹرول پر صورتحال کو نارمل کیا جا رہا ہے اس میں پاکستان کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے، لیکن بہت سارے جو بھارتی تھنک ٹینک اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے حوالے سے پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ ابھی پاکستانی سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور پاکستان کی فوج اس کو کسی بھی وقت ویٹو کر سکتی ہے۔ بھارتی فوج کے سربراہ کے اس بیان کے بعد کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے کہ شاید بھارت میں بھی پاکستان کے حوالے سے جو تعلقات ہیں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ خاصی اس میں اثر انداز ہوتی ہے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے جناب امتیاز گل اور معروف صحافی جناب سجاد میر صاحب۔ سب سے پہلے میں سجاد میر کی جانب چلتا ہوں۔ میر صاحب، بڑا سگنیفیکنٹ بیان ہے بھارتی فوج کے سربراہ کا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارت کی فوج ہے اس کو بھی وہی ویٹو کا اختیار حاصل ہے پاکستان کے حوالے سے جو پالیسی بنائی جاتی ہے بھارت میں۔ اصل میں بات یہ جی کہ ایک تاثر ہمارے ہاں یہ پایا جاتا تھا کہ پاکستان میں جو کچھ کرتی ہے وہ فوج کرتی ہے، فارن افیئرز کو فوج چلاتی ہے، اور انڈیا والوں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ کس سے بات کریں، فوج سے کر لیں، وہاں کے جو چیف آف سٹاف ہے اس سے کر لیں کہ یہ وزیر اعظم سے کریں، پھپتی کسا کرتے ہیں۔ لیکن 4-6 سال بلکہ اس سے بھی 10 سال کے عرصے سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ انڈین فوج کے چیف جو پہلے بولا نہیں کرتے تھے اب بولتے بھی ہیں اور بیان دیتے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے۔ لیکن وہاں ایک بات اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ جتنا ہاکش رویہ ان کی فوج کا ہے، ہماری فوج کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں، اس سے کم ان کے فارن آفس کا نہیں ہے، اور دونوں کی کولیبریشن سے جو پالیسی بنتی ہے اس کا میڈیا اس سے ایک قدم بھی نہیں ہٹتا۔ ہم اپنے چینلز پر پاکستان کی پالیسیوں پر اعتراض کر لیتے ہیں، اپنی فوج کے بارے میں بھی بول لیتے ہیں، انڈیا کی بہت سی باتوں کی حمایت بھی کر دیتے ہیں، لیکن انڈیا میں کیا مجال ہے کہ جو ان کی پالیسی فارن آفس طے کر دے، جو یقینی طور پر فوج کے کولیبریشن سے ہے اس سے ایک لفظ ہٹ جائے۔ آپ یہ دیکھیے یہ جو معاملات ہوتے ہیں پچھلے دنوں بہت سی باتیں، سیاچین کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ فوج نے ویٹو کیا ہوا ہے، لیکن یہ بات اوپن آتی نہیں تھی، چیف بولا نہیں کرتے تھے، اب چیف بولا کرتے ہیں، اور صاف طور پر نظر آتا ہے کہ وہاں ان کا فارن آفس اور فوج ایک ہی پیج پر ہیں، اور ایک ہی طرح کی باتیں جو ہیں اتنی ریجٹ ہیں کہ کشمیر کے بارے میں خاص طور پر کوئی بات کرنا ناممکن سا بن کے رہ گیا ہے، اور یقینی طور پر بھی لابی سخت پاکستان میں موجود ہے، ہوگی، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کی بہت ساری وجوہ ہمارے حوالے سے بیان کی جا سکتی ہیں۔ لیکن انڈیا چونکہ بڑی ڈیموکریٹک ٹریڈیشن کا پرچار کرتا ہے تو میرے خیال میں ان کے ہاں ایسے رویے کا ہونا کوئی مناسب نہیں ہے۔ اچھا امتیاز، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات کہی سجاد میر صاحب نے کہ وہاں پر فارن آفس ہو، جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور میڈیا ہمیں ایک پیج پہ نظر آتے ہیں، اور پھر ہم نے ویسٹرن میڈیا کو بھی دیکھا ہے جو ان کی انٹرنیشنل پالیسیز ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ میڈلنگ نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اسٹیٹ آف افیئرز ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں کیوں اس طرح ہوتا ہے اس کی پرانی تاریخ ہے، مارشل لا شروع سے ہی فوج کی حکمرانی براہ راست یا بالواسطہ، تو جو چیز ڈسٹنگوش کرتی ہے پاکستان کو بھارت سے وہ یہ تھا کہ پاور سینٹرز جو اقتدار یا طاقت کے مراکز ہوتے ہیں پاکستان کے اندر وہ ابتدائی سے بٹے ہوئے تھے۔ وہ لوگ جو کہ فوجی حکمرانی کے خلاف تھے، خاص طور پہ جس کو کہتے ہیں لبرل اور
لیفٹسٹ کہہ لیں یا سوشلسٹ کہہ لیں، جو روشن خیال لوگ تھے، وہ چونکہ فوج کے خلاف تھے، لہٰذا انہوں نے کبھی بھی ہماری خارجہ پالیسی یا دفاعی پالیسی پہ اتفاق نہیں کیا ہے، اور ان کو جب بھی موقع ملتا ہے، چاہے ملک کے اندر چاہے ملک کے باہر، وہ اس کے خلاف ایک تنقیدی نقطہ نظر ضرور رکھتے ہیں۔ اس طرح یہاں پہ آپ نے دیکھا ہو کہ دائیں بازو کی جتنی جماعتیں تھیں وہ زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے جب وزیر اعظم ہاؤس سے ایک آواز نکلتی تھی، جنرل ہیڈ کوارٹر سے دوسری آواز نکلتی تھی، اور کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ISI کے ہیڈ کوارٹر سے نسبتاً مکس ملا جلا رد عمل سامنے آتا تھا، جس کی وجہ سے پورا پاکستان بٹا رہا ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے۔ بھارت میں یہ بالکل نہیں ہے، جو وزارت خارجہ نے ایک دفعہ طے کر لیا اسی کے پیچھے سب چل پڑتے ہیں، کیونکہ وہ ایک نیشنلسٹ نیریٹو ہے، یعنی ایک قومی بیانیہ ہوتا ہے، وزارت خارجہ سے آتا ہے اور سب اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اچھا میر صاحب، آپ نے یہ بات بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ وہاں پر نیریٹو ایک ہے، امتیاز صاحب بھی اس کو مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا پاکستان میں مسنگ پرسن کا، وہ بھی پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے متعلق تھا، لیکن اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے جو رائٹ ونگ میڈیا ہے اس نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا، جس طرح سے بات چیت کی گئی۔ اصل بات یہ جی کہ جو انہوں نے تجزیہ کیا ہے، میں تو ٹوٹلی اس سے متفق نہیں ہوں، اس سے ایگری نہیں کرتا ہے۔ ایسی لڑائی نہیں ہے، آخر بھٹو کی بھی حکومت رہی ہے، بے نظیر کی بھی حکومت رہی ہے، ان کا بھی نیریٹو وہی رہا ہے جو کہ فوج کا تھا اس زمانے میں۔ بھٹو صاحب 1000 سال تک جنگ کرنے کی بات کرتے تھے، بھٹو صاحب نے اس کی جو ایک نیشنلسٹ اپروچ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے اس کی بنیاد رکھی تھی، لیکن میں اس بحث میں نہیں لمبا پڑنا چاہتا، اس کے لیے تو الگ سے ایک فورم کی ضرورت ہوگی جس پر گفتگو کی جائے۔ یہ ہمیں ویسے بھی دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، ہم اپنے چینلز پہ کہہ رہے ہیں نا جی، کوئی انڈین کہہ کے دکھایا اپنے چینل پر، کوئی لبرل کوئی انڈیپینڈنٹ اپروچ وہاں کے میڈیا کی ہے، وہ ایک بالکل میں ہاکش نہیں کہتا، ایک ریجڈ سی ایک چیز میں جکڑی ہوئی پوزیشن ہے جس میں وہ اپنے آپ کو محسور پاتے ہیں۔ ہم نے تو کشمیر کے بارے میں بڑی ایک لچک بھی دکھا دی، اور ایسی لچک دکھا دی جس پہ قوم کی اکثریت متفق نہیں تھی۔ انڈیا میں کیا کہ دکھائیں یہ بات ذرا، میں 100 بار انڈین چینلز پہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ نہیں ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ وہاں وہ ایک ہمارے ہاں بھی جو پالیسیاں بنتی ہیں ٹھیک ہیں غلط ہیں یا جس طرح کی بھی ہیں، لیکن یہ جو دخل اندازی ہے، میں مثالیں دے کر آپ کو بتا رہا ہوں، مثال کے طور پر سیاچین پہ کیوں نہیں ہوا، اور بہت سی باتیں ہیں۔ اب یہ لائن آف کنٹرول کا جو واقعہ جو ہم نظر انداز کر رہے ہیں اپنے نظریاتی بحثوں میں، سر لائن آف کنٹرول کے 5 میل کے اندر 5 کلومیٹر اندر جا کے ایک واقعہ ہوتا ہے، اور اس واقعہ کا سارا ملبہ ڈالتے ہیں یہ پاکستان نے کر دیا ہے، اور اس کرنے کے بعد اتنا شور ہے کہ پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے بھی ایک مظاہرہ، چند گنے چنے لوگ تھے، کوئی عوامی مظاہرہ نہیں تھا، ہمارے وہ بس کو روکنے کا ایک عمل، اور ہمارے کھلاڑی۔ سجاد صاحب میں یہاں پر آپ کو روکوں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے، میں ان کا کامنٹ لینا چاہتا ہوں ایک امتیاز گل کا۔ امتیاز، اس ساری صورتحال میں جو نظر آ رہی ہے، وزیر اعظم کی جو کوششیں ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کی، اس میں جو اس وقت میڈیا کی ٹینڈنسی ہے وہ ان کا ساتھ دیتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے؟ پہلے تو سجاد صاحب کے تھوڑا سا میں جواب دے دوں کہ جس تقسیم کی میں نے بات کی اس تقسیم کو خود انہوں نے پروف کر دیا کہ ان کی ایک اور زبان ہے، میری ایک اور زبان ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں اور یہ بھی کر دیا کہ ہم ٹی وی پہ اس پہ بات کر سکتے ہیں، انڈیا پہ بات نہیں کر سکتے۔ میں مہربانی کروں گا بھائی میری بات سن لیجیے، آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ بات انڈیا میں نہیں کر سکتے۔ یہ چیخو پکار جو ہے پلیز اس طرح نہ کریں، یہ کوئی مہذب طریقہ نہیں ہے جس انداز آپ میری پروگرام ختم کریں گے۔ آپ میری بات، آپ اگر میری بات نہیں سنیں گے میں بھی آپ کی بات نہیں سنتا، آپ بے شک چیختے رہیں، یو نو آئی کین اسپیک، آئی کین کرائی لاؤڈر، آئی کین ایکچولی شاؤٹ لاؤڈر۔ نہیں بول سکتے آپ، کیا فضول باتیں کرتے ہیں یار آپ یہاں پہ، اپنے دانشوری مجھ پہ نہ جھاڑیے پلیز نا۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ بحث اس طرح نہیں کیجیے مجھے۔ امتیاز پلیز۔ نہیں آپ امتیاز جی آپ بات ختم کیجیے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جتنا مرضی زور لگا لیں بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تک ہماری دفاعی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی ایک مخصوص پالیسی ہے، چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہے، چاہے وہ طالبان کے افغانستان کے طالبان کے حوالے سے، اس وقت تک بھارت کے اندر پاکستان کے حوالے سے بیانیہ تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ جس قدر ٹھیس پہنچائی تھی کارگل کے واقعے نے، اس کے بعد ممبئی کے واقعات نے، پوری انڈین قوم، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے فوج ہے، چاہے سیاستدان ہے، وہ اس بات پہ بالکل فکس ہیں
کہ جب تک پاکستان اس حوالے سے غیر ریاستی عناصر کے حوالے سے ایک واضح پالیسی اختیار نہیں کرے گا، ہم نے اس کے کوئی خیر مقدم نہیں کرنا. بہت شکریہ آپ کا امتیاز گل. اور میر صاحب جسٹ ون لاسٹ سینٹینس، ٹائم کم ہے، اف یو وانٹ ٹو ریسپونڈ جسٹ ون سینٹینس. صرف ایک فکرہ کہ منموہن سنگھ جتنا چاہے زور لگا دیں، جب تک ان کی فوج الاؤ نہیں کرتی وہ پاکستان نہیں آئیں گے. بہت بہت شکریہ جناب سجاد میر صاحب. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ایک بہت اہم معاملہ. آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب فگرز پیش کر رہے ہیں ان سے آئی ایم ایف متفق نہیں، اور یہ جو 200 ارب روپے کے ٹیکسز لگائے ہیں یہ کوئی آئی ایم ایف کی حکومت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. چند روز قبل وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے ایک بریفنگ دی تھی اور کچھ ریکارڈز بتائے تھے، کچھ اعداد و شمار بتائے تھے، جس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی اب صحیح سمت اس نے اپنا سفر اختیار کر لیا ہے. لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں، آئی ایم ایف پاکستان کے سربراہ نے بہت سارے جو اعداد و شمار تھے ان کو چیلنج کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو 5% جی ڈی پی گروتھ کی جو پیشین گوئی کی گئی ہے وہ اس سے متفق نہیں ہے، اور شاید یہ 2.8 سے زیادہ نہ ہو. اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو بتائی آئی ایم ایف پاکستان کے سربراہ نے کہ جو 200 ارب روپے کا جو حکومت نے جو ٹیکسز لگائے ہیں وہ آئی ایم ایف کی جانب سے کوئی اس کی پابندی نہیں تھی، آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی انڈر ٹیکنگ نہیں تھی. جبکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کابینہ کی اجلاس میں یہ بات بتائی تھی کہ کیئر ٹیکرز نے کمٹمنٹ کی لیکن پوری نہیں کی، جس کے لیے انہیں اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا پڑا. اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف نے بتایا ہے کہ جو ایف بی آر کی ٹیکس ریونیو کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ اس سے کوئی زیادہ مطمئن نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو حکومت پاکستان کا اوریجنل ٹارگٹ ہے 2.475 ٹریلین اسی پر ہی ان کو فوکس کرنا چاہیے. اور جو دوسرا جو مسئلہ ہے فارن ایکسچینج ریزرو کا، اس کے حوالے سے پھر دوبارہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کو نظر ثانی کر سکتا ہے. ساری صورتحال جو مہنگائی کی صورتحال ہے، پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے. جناب امتیاز گل ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور لاہور میں جناب عرفان کیسر جو لاہور چیمبر آف کامرس کے سابق چیئرمین ہیں، سابق پریزیڈنٹ رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے امتیاز گل سے. امتیاز، یہ جو فگرز تھے جو پیش کیے تھے وزیر خزانہ نے، آئی ایم ایف نے تو ان کو بالکل یہ کہا ہے کہ وہ اس سے مطمئن نہیں ہے، تو ایک کریڈیبلٹی گیپ نظر آ رہا ہے ہمیں. ایکچولی اسحاق ڈار صاحب نے کوشش کی تھی سب کو یہ باور کرانے کی کہ جب سے وہ آئے ہیں بڑی زبردست اقتصادی ترقی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن یہ انہیں خود سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی اپنا کوئی ذاتی کاروبار، ذاتی مل نہیں چلا رہے ہیں جس کے اعداد و شمار کو بنیاد بنا کے وہ کہیں کہ ہماری معیشت بہتر ہوگی. 4-5 مہینے میں بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارا اعداد و شمار اکٹھے کرنے کا نظام جو ہے کوئی اتنا بالکل اچھا نہیں ہے جس کی بنیاد پہ وہ کہہ سکیں کہ 5.1% ہماری شرح نمود رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ساتھ بھی زیادتی کی، اس ملک کے ساتھ بھی زیادتی کی، اور بنیادی طور پہ جھوٹ بولا ہے. اور جھوٹ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اب آئی ایم ایف جتنے بھی بین الاقوامی مالیاتی ادارے آپ پاکستان کو یا دوسرے ملک جو پیسے دیتے ہیں ان کی اعداد و شمار پہ نظر ہم سے زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے انہوں نے ایک لحاظ سے اچھا بڑا ایک دھچکا ہے جو کہ اسحاق ڈار صاحب کو لگا ہوگا آئی ایم ایف کے رد عمل کے بعد. عرفان کیسر صاحب، آپ بیان کیجئے، یہ ایک تو اس پر ضرور کمنٹ کیجئے یہ جو کریڈیبلٹی کے حوالے سے ابھی امتیاز گل صاحب نے بھی بات کی، اور دوسرا پھر گزشتہ چند دنوں میں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. مثلا میں آپ کو اسلام آباد کا بتاؤں، 4 دن پہلے مرغی یہاں پر 140 روپے کلو تھی، اب آلموسٹ 200 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے، اور سبزیاں دوسری چیزیں پھر دوبارہ ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں جی، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے سمی صاحب وہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی مختلف ہے. میں نے بہت عرصے کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا بزنس کمیونٹی میں اب تھوڑا سا کانفیڈنس آ رہا ہے. جو 6-7 مہینے کے سٹیپس ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی یہ جو 6-7 مہینے کے سٹیپس ہیں جس میں تھوڑی سی بجلی امپروو ہوئی اور جو آپ نے دیکھا انرجی کا تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے، تو انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ بڑی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کانفیڈنس جو ہے وہ بحالی کی طرف ہے، اور اب ہم صحیح سمت کی طرف کم از کم ہم نے جانا شروع کر دیا. لیکن یہ ابھی بہت دور ہے منزل، کیونکہ ابھی ہم نے جو ہمارا ابھی فرسٹ اسٹیپ ہے ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. لیکن دیکھیں ابھی بہت سی چیزیں اور کرنے کی ہیں، اور جس طرح آپ نے بتایا فگرز کا مجھے نہیں آئیڈیا کہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے اور وزیر خزانہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کیونکہ پریکٹیکل
ہم لوگ ہیں اور ہم ملتے ہیں بزنس کمیونٹی سے تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں آہستہ آہستہ کانفیڈنس کی بحالی ہے. لیکن اب کرنے کی چیزیں یہ ہیں کہ دیکھیں اسمگلنگ بہت زیادہ اربوں روپے کی ایران کے راستے جو ہماری بلوچستان کا جو کہ پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی ہے اس میں پیچھے کوئی تھوڑا سا استحکام آیا تھا, لیکن اب پچھلے 2-3 مہینے میں اس میں بہت تیزی ہو گئی, جس میں کیمیکلز ہیں, پلاسٹکس ہیں اور بہت بے تحاشا جو فلڈ ہوگی خاص طور پہ لاہور کی مارکیٹ اور پنجاب کی مارکیٹ, ہمیں اس کی طرف توجہ دینا ہے. اور پچھلے دنوں جو پرائم منسٹر صاحب نے انویسٹر جو پیکج دیا اس میں انہوں نے واضح کہا کہ اگر آپ نے جو بھی اپنے پچھلے سال کی ریٹرنز داخل کیے ہیں, اگر آپ اس سال اس میں 25% زیادہ اگر آپ ٹیکس جمع کراتے ہیں تو ہم آپ سے 5 سال کوئی کوشچن آنسر نہیں کریں گے, آپ کا کوئی آڈٹ نہیں ہوگا. تو وہ لیکن اس میں ابھی بھی کوئی تھوڑا سا ایمبیگوٹی آ گئی ہے, اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے بزنس کمیٹی اور ایف بی آر کی. اب اس میں کرنا یہ چاہیے تھا کہ آپ کوئی بھی ڈیٹیلز نہ مانگے, فائنینشلز نہ مانگے, بیلنس شیٹ نہ مانگے, آپ ایک لمسم کہیں کہ جی آپ یہ 25% زیادہ ٹیکس جو ایک کوئی بھی اپنا تاجر یا جو انڈسٹریلسٹ جمع کرانے کو تیار ہے تو آپ کے پاس اربوں روپے اس شکل میں آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اب ہمیں کرنی ہے. اسی طرح ٹیکس بیس کو بھی ہمیں بڑھانے کی بڑی واضح ضرورت ہے, کیونکہ ہم 8.5% پہ جی ڈی پی ہیں اور اس میں بہت سے میجر سیکٹرز کو دوبارہ ٹھیک ہے. عرفان صاحب بالکل آپ کی اب ہمارے ساتھ ہی رہی ہے, آپ کی بات درست ہے. یہ جو ٹیکس بریکس کی بات ہے ہمیشہ دی جاتی ہے, بڑے بڑے سرمایہ دار جو ہیں وہ اپنا کالا دھن بھی صاف کر جاتے ہیں, تو یہ جو آنےسٹ لوگ ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے پھر؟ جو ایماندار لوگ ہیں ان سے تو حکومت زبردستی ٹیکس لے لیتی ہے. یہ جو بڑے بڑے تاجر ہیں جن کے بہاف پہ عرفان صاحب بھی بات کر رہے ہیں, اب اس کی بات سے یہ تاثر ضرور ملتا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے لیکن اس پہ وہ ٹیکس دینے پہ آمادہ نہیں ہے اور وہ کسی کالے دھن کو سفید کرنے کی کوئی اسکیم کے انتظار میں ہے تاکہ اس کے بعد کوئی فکسڈ اماؤنٹ دے کے یہ اپنی جان چھڑا لیں, جتنا پیسہ کمایا ہوا ہے وہ وائٹ ہو جائے. تو یہ میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا, ماشاءاللہ بڑے بزنس مین ہیں, کہ آیا یہ مناسب ہے ایک ایسے ملک میں جو 20 کروڑ کی آبادی ہے, ٹوٹل 7-7.5 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور وہ ٹیکس بھی بڑا شرمناک حد تک, مطلب وہ لوگ جو جن کی 1-1 کروڑ کی گاڑی میں گھومتے ہیں ان کا سالانہ اگر آپ ٹیکس دیکھ لیں تو آپ نے بڑا یہ امپورٹنٹ نکتہ ہے امتیاز, لیکن میرے پاس وقت کم ہے اس وقت کیونکہ ٹائم نہیں ہے. میں آپ کو اجازت چاہوں گا آپ سے, اور عرفان کیسر صاحب آپ بھی جواب دینے کے لیے کسی نیکسٹ پروگرام کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور انالیسس کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.